بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 شعبان المعظم نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سالم سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے سن 11 ہجری میں مکہ آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ بیعت اولا بیعت ثانیہ میں شریک ہوئے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بنو قوافل کے امیر مقرر کیے گئے۔ انہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے 2 مرتبہ مکہ کا سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر و خندق میں شرکت فرمائی۔ وہ قرآن کے ماہر بہترین قاری اور اصحاب صفہ کے معلم تھے، اور تابعین کے علاوہ بعض صحابہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ 181 احادیث بھی ان سے مروی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح کرنے والوں میں شامل ہو کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ اسی بہادری کی وجہ سے انہیں 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو اہل شام کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا اور قسطین کے قاضی مقرر کیے گئے۔ انہوں نے 73 سال کی عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 34 ہجری میں وفات پائی اور فلسطین کے شہر رملہ میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذل خلصہ کے بت خانے کو گرا دینے کے لیے ارشاد فرمایا، جبکہ میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم نہیں پاتا تھا بلکہ اکثر گر پڑتا تھا۔ تو میں نے اپنا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو گھوڑے پر جما دے اور راستہ بتلانے والا اور راستہ پایا ہوا کر دے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں گھوڑے پر سے کبھی نہیں گرا۔ 150 سوار لے کر چلا، وہاں جا کر بت خانہ کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا۔ بخاری شریف۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں روزہ کی فرضیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے ہی میری صورت اچھی بنائی ہے اور تو میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے۔ ابن حبان۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، با جماعت نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلہ میں 27 درجہ افضل ہے۔ مسلم شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دنیا کمانے کی نیت سے دین پر چلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے دین پر ٹھہرا رہا، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی تو اپنے منہ کے بل الٹے یعنی دین سے پھر گیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔ یہ دونوں جہان کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ سورہ حج۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کو بہتر سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منکرو، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلہ میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ۔
नंबर 8, आखिरत के बारे में बगैर हिसाब जन्नत में जाने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि आपकी उम्मत के 70,000 लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे, जिन पर कोई अदाब न होगा। हर 1000 के साथ मजीद 70,000 होंगे और मेरे रब के 3 लब भर कर जन्नत में दाखिल होंगे। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज गोश्त के फवाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वालों और जन्नतियों का सबसे उम्दा और लजीज खाना गोश्त है। इब्न माजा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, गोश्त खाओ इसलिए कि ये बदन के रंग को निखारता है, पेट को बढ़ने से रोकता है और अखलाक व आदात को संवारता है। तिब्ब नबवी। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उतना ही अमल करो जितनी ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगरचे थोड़ा ही हो। मुस्लिम शरीफ।